اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، آج سورہ کوثر کے اس وظیفے کو پڑھ لینا انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا ادھورا کام پورا ہو جائے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، قسمت بدل جائے گی۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو عظیم الشان وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ وظیفہ آپ حضرات فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ سامعین کرام، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی مشکل ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا آپ کو کسی چیز کی سخت ضرورت ہے جو آپ کو نہیں مل رہی ہے، یا آپ کا کوئی ایسا ادھورا کام ہے جو بہت دقتوں میں بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کام رشتے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کام اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کام قرض کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کام کسی بھی بڑی مشکل کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو، تو آپ حضرات فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ جیسے ہی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد آپ پر آ جائے گی۔ لیکن سامعین اکرام، اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس میں تبدیلی کریں گے، اس وظیفے کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جس طریقے سے ہم بتانے جا رہے ہیں، تو پھر اس وظیفے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ حضرات کا وقت بھی برباد ہوگا اور آپ حضرات اس وظیفے سے کوئی بھی فائدہ حاصل بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو غور سے سنیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اور اس وظیفے کو بالکل اسی طرح کریں جس طرح ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ تو سامعین اکرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ حضرات کو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، اس وظیفے کی شرط ہے آپ کو یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو آج ہی فجر کی نماز کے بعد کریں، بلکہ اس وظیفے کو آپ حضرات جس دن چاہیں اس دن فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر آج کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اگر کل کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، پرسوں کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آپ حضرات کو یہ وظیفہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی کرنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ حضرات جس جگہ پر فجر کی نماز ادا کریں اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں، اور خواتین گھروں میں فجر کی نماز ادا کرتی ہیں تو وہ گھر میں جس جگہ پر فجر کی نماز ادا کریں اسی جگہ پر اس وظیفے کو کریں، حتیٰ کہ جہاں پر بھی اب بیٹھ کر آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے، جہاں پر بھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ کو اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، آپ کو اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جس دن بھی آپ حضرات اس وظیفے کو کرنے کا ارادہ کریں،
جس دن بھی آپ حضرات اس وظیفے کو کریں تو آپ حضرات فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اس مقصد کو اپنے ذہن میں سوچ لیں، اپنے دماغ میں رکھ لیں، اپنے دل میں رکھ لیں۔ جس مقصد کے لیے آپ حضرات اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، چاہے آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کسی حوالے سے ہو۔ اگر آپ حضرات اولاد چاہتے ہیں تو اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اولاد کے لیے اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اور کسی کام کے لیے بھی آپ حضرات اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو وہ اپنے دماغ میں رکھ لیں، تو اس کام کو اپنے دماغ میں سوچ لیں۔ تو وظیفہ شروع کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 11 مرتبہ آپ حضرات درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھیں۔ ناظرین کرام، کلمہ طیب پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کلمہ طیب پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی غیبی خزانے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہم نے تو صرف اس کو 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ حضرات اس کو پورے 100 مرتبہ پڑھیں اور بہت آرام سے ٹھہر کر پڑھیں۔ جلد بازی بالکل بھی نہ کریں تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ اور 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس بھی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے، اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ حضرات سورہ مبارکہ کو 129 مرتبہ پڑھیں، سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ حضرات اس کو بہت ٹھہر کر آرام سے پڑھیں، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور معنی میں کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ اور 129 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کے یہ 3 اسم اعظم پڑھنا ہے۔ وہ 3 اسم اعظم کون سے ہیں؟ آئیے سماعت کر لیں: یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کو یہ تینوں اسم اعظم پورے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، اس وظیفے میں آپ کو تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ حضرات 300 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد
آپ حضرات 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ان پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے، اور سر سے لے کر ناف کے اوپر تک پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس سے آپ کی ساری بیماریاں، پریشانیاں، بلائیں، جسمانی مصیبتیں، بے سکونی، ٹینشن انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھ کر آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ جو نیک جائز چیز مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔